سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آیات میں نے پڑھ دی ہیں پیچھے، اس لیے ابھی کو ٹائم بچانے کے لیے دوبارہ نہیں پڑھ رہی ہوں۔ آیات کو سامنے رکھا کریں، قرآن پاک سامنے رکھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کن آیات کا ترجمہ پڑھا ہے اور دوبارہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو اب یہ کہ آیت میں نے پڑھ دی ہیں، اب اس کا واقعہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہی ہوں کہ ایک رات، کیونکہ اس کا شان نزول کیا ہے، کیونکہ پیچھے آپ نے پڑھ لیا کہ جو جھوٹا الزام لگاتا ہے اس کے لیے 80 کوڑے ہیں، اور الزام ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ سورۃ نور کے اندر یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں، زنا کی سزا آ رہی ہے، اس کے ثبوت آ رہے ہیں، اس کے مارنے کے کوڑا کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں، وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اب یہ ہے کہ اب یہ جو مرد مطلب کہ اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں، پھر ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتا، تو ان کو 4 بار قسم اللہ کی اٹھا کے قاضی کے سامنے، امام کے سامنے، جج کے سامنے گواہی دینی ہے۔ تو وہ کس طرح ہوگا کہ ایک اس کا شان نزول یہ ہے، ان آیات کا بہت تھوڑا سا کر کے بتا رہی ہوں کہ ایک رات علال بن امیہ اپنے کھیتوں سے جب گھر آئے تو اپنے اہلیہ کے ساتھ ایک آدمی دیکھا، تو انہوں نے سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنا دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کی بات سن کر بہت پریشان ہوئے، اور صحابہ کرام آپس میں کہنے لگے کہ ابھی علال پر حد قذف لگائی جائے گی، کیونکہ حد قذف کی آیات پہلے نازل ہو چکی تھی کہ جو جھوٹا الزام کسی پہ لگائے گا اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ اب صحابہ کرام نے آپس میں کہنا شروع کر دیا کہ علال بن امیہ نے جو اپنی بیوی کی بابت کہا ہے، اب اس پر حد قذف لگائی جائے گی۔ تو علال نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے دوستو گھبراؤ نہیں، کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرمائے گا اور میری مدد فرمائے گا۔ تو اسی ثنا میں کچھ ٹائم تھوڑا گزرا ہی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول وحی کے آثار جو ہیں وہ نمودار ہو گئے اور سب خاموش ہو گئے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علال مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری نجات کی صورت جو ہے وہ پیدا فرما دی ہے۔ پھر یہ آیات پڑھ کر سنائی کہ میاں بیوی کے حوالے سے اس کی بیوی کو بلایا، اس کو بھی یہ آیات پڑھ کے سنائی جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ مطلب 4 گواہ لائے جائیں، قسمیں کھائی جائیں، یہ آیات پڑھ کے سنائی۔ آپ قرآن پاک سامنے رکھیں اور آیات کو ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ آئے۔ پھر دونوں کو آپ نے تنبیہ کی کہ دنیا کے عذاب سے قیامت کا عذاب بہت سخت ہے۔ علال نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی رسول ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو عرض کی ہے باخدا وہ سچ ہے۔ عورت نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے۔ چنانچہ پہلے علال نے 4 مرتبہ قسم اٹھا کر کہا میں سچا ہوں، یہ جو آیت ہے کہ وہ گواہی دے، پھر ان پر 4 بار اللہ کی قسم اٹھا کر کہ وہ سچا ہے۔ تو اس نے اسی طرح 4 مرتبہ قسم اٹھا کر کہا میں سچا ہوں۔ 5ویں مرتبہ کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ پھر عورت کو کہا گیا کہ اس طرح تو 4 مرتبہ حلفاً گواہی دے کہ وہ جھوٹا ہے۔ جب کہ وہ کہہ چکی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، 4 بار جب اس عورت نے بھی کہہ دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت کم ہے۔ اگر تو نے 5ویں بار بھی کہہ دیا تو عذاب آخرت تجھ پر لازم آ جائے گا۔ چنانچہ کچھ دیر وہ خاموش رہی، اس نے اپنے قصور کا اعتراف گویا کہ کر لیا، لیکن پھر وہ کہنے لگی میں اپنی قوم میں تو رسوا ہو جاؤں گی اور میری قوم رسوا ہو جائے گی، اور میں یہ رسوائی نہیں چاہتی۔ چنانچہ اس نے
5वीं دفعہ بھی اس نے کہہ دیا کہ اگر الال سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اس طرح قسم اٹھانے سے الال حد قذف سے بچ گئے، جن اس نے پھر قسم کھائی تو اس طرح حلال جو ہے وہ حد قذف سے ان پر جھوٹی سزا جھوٹ بولنے کی نہیں لگائی گئی، کیونکہ وہ سچ بول کر رہے تھے۔ انہوں نے 4 بار اللہ کی قسم کھا کے گواہی دی اور 5ویں بار قسم کھا کے کہا کہ وہ سچوں سے ہے، اس لیے ان پر بھی حد قذف نہیں لگائی گئی۔ اور وہ عورت جو ہے وہ بھی حد زنا سے بچ گئی، کیونکہ زنا کی حد سزا اس کو بھی نہیں لگائے گی، کیونکہ اس نے بھی 4 بار قسم بھی کھائی اور 5ویں بار اللہ کا غضب بھی طلب کیا۔ لیکن ان دونوں کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جدائی کر دی گئی، یعنی جدا ہو گئے کا وہ میاں بیوی نہیں ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو بچہ پیدا ہو اس کی نسبت الال کی طرف نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی ماں کی طرف کی جائے گی، اور ساتھ ہی ایک اور حکم بھی دیا کہ اگر اس کے بعد کسی نے اس عورت کو زنا سے مطلب کہ پکارا یا زنا کے ساتھ منسوب کیا تو اس کے بچے کو حرامی کہا تو اس پر حد قذف لگائی جائے گی، یعنی ان کو پھر لوگوں کو منع بھی کر دیا کہ تم لوگ ان کو اس الزام سے نہیں پکارو گے، کیونکہ شریعت نے جو ہے وہ فیصلہ کر دیا۔ تو اس ارشاد سے واضح ہو گیا کہ جس کو شریعت کسی الزام سے بری کر دے پھر اس پر کسی کو زبان درازی کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ تو اس طریقہ کار کو لعن کہتے ہیں۔ لعن کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ عورت زندگی بھر اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، نہ بچے کو حرامی کہا جائے اور نہ اس عورت پر کوئی الزام دیا جائے، کیونکہ دونوں نے اللہ رسول کو گواہ بنا کر بول دیا۔ اب ان کی سزا یہی ہوئی کہ ان کے نکاح جو ہیں وہ ختم ہو گئے، وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ اب مزید یہ کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو عدالتوں سے رجوع بھی کرنا چاہیے، مزید وہاں پر کیا قوانین مطلب بنائے ہوئے ہیں، کیسے چل رہے ہیں، کس کس ملک میں رہتے ہیں، کیونکہ ان تمام تر سزاؤں کے لیے، ان چیزوں کے لیے شریعت کا یہی قانون ہے، یہی رہے گا، لیکن خدا کرے کہ ہمارے ملکوں میں شریعت کا نفاذ ہو جائے۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بہت حکمت والا ہے کہ تم لوگ توبہ کرو، جو بھی جس کسی نے بھی کیا ہے، اور اللہ کا فضل مانگو۔ یہ اللہ نے فضل کیا ہے، تمہیں قرآن دیا ہے، قرآن کے ذریعے راستہ دیے ہیں، حد لگائی جائے نہ لگائی جائے، جھوٹ کی سزا، زنا کی سزا، بیوی کی کیا ہے، مرد کی کیا ہے، تمام تر یہ چیزیں، یہ طریقہ کار انسان کو پاک کرنے کے لیے، اہل ایمان کو پاک کرنے کے لیے یہ اللہ کا فضل ہوا، اور اس نے اس قرآن کے ذریعے ہمیں عطا کیا، سکھایا۔ اور بے شک اللہ کے حضور توبہ کریں، اللہ کو توبہ کا عمل بندے کا بہت پسند ہے، اور وہ اس کے بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم کو صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ میں نے شارٹ یہ کیا ہے، 10 آیات تک ہو چکا ہے، اب آگے بڑے غور و فکر سے سنیے گا۔ اب آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو قوانین ملے ہیں، جو پڑھے ہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے پوری امت کو ملے ہیں۔ اب حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے جو ساتھ منافقوں نے الزام ان پر لگایا تھا، اب وہ واقعہ یہاں سے آگے شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی آیت میں اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کا ذکر آ رہا ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے، تو وہ آگے ذکر ہو رہا ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔